یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام صدائے اشرفی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صدائے اشرفی کے تحت مختلف عنوانات پر پروگرام ہم پیش کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل درگاہ عالیہ اشرفیہ پر۔ آج جس عظیم خاتون کی زندگی پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور جن کو ہم نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے، وہ عظیم المرتبت خاتون ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ناظرین کرام، وہ عظیم خاتون کہ جو سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں، وہ عظیم خاتون کہ جب سب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اپنی ہر چیز سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کی محبت کی اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں معاونت کی۔ وہ عظیم ہستی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر فرماتے تو حضور پرنور سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں غمگین ہو جاتی۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں غار حرا میں حاضر ہوتے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، اللہ نے بھی انہیں سلام کہا ہے اور جبریل بھی ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس عظیم خاتون کی زندگی پر، شخصیت پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے مرشد، ہمارے محترم حضور فخر المشائخ سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ ایک اور عظیم شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ گاہے بگاہے مختلف ٹی وی چینلز پر، مختلف یوٹیوب چینلز پر، فیس بک پر آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور میں یہ کہتا چلوں کہ وہ شخصیت ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہے وہ حضرت کی گفتگو کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ حضور، پہلا سوال آپ کی خدمت میں، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام سے محبت کیسی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے آپ نے کیا خدمات انجام دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حسنین کی نانی، حوا کی ثانی، اللہ اکبر، جنت مکانی، واہ واہ، تبلیغ کی وجہ روانی، واہ واہ واہ، محبوب ربانی، سبحان اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سبحان عنہا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پہلی شخصیت، پہلی ذات، پہلی خاتون جنہوں نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اللہ، وہ ان کی ذات والا صفات ہے۔ سبحان اللہ، جب سرکار تشریف لائے، یعنی ابتدا ہی سے آپ دیکھ لیں، جی جی، وحی کا نزول ہوتا ہے، تفصیل تو کافی ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، پورا واقعہ بیان کیا۔ تو اب الفاظ دیکھیے، عرض کرتی ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان کے یہ الفاظ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح تسلی کا باعث بنے۔ واہ واہ، سبحان اچھا، اللہ۔ پھر صرف زبانی نہیں، بلکہ وہ عظیم خاتون کہ اس معاشرے میں کہ جہاں ہر طرف عریانی، فحاشی، بت پرستی، شرک
یعنی ہر چیز جہاں پر عام ہے جی وہاں ایک پاک باز خاتون طاہرہ کے لقب سے پکاری جائے. واہ واہ سبحان اللہ. شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بڑے بڑے سردار پیغام لے کر آتے ہیں، اور مکے کی بہترین تاجرہ آپ ہیں. سبحان والد محترم بہت بڑے تاجر تھے، ان کا انتقال ہوا تو آپ نے پہلے ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا اور اس کے بعد پھر خود تجارت شروع کی اور کثیر تعداد میں مال حاصل کیا، اور بہت مالدار خاتون تھی. سبحان اللہ. صاحب مال اور صاحب حسن و جمال، سبحان اللہ. یعنی دونوں چیزیں. کیا بات. تو بڑے بڑے سردار چاہتے تھے کہ ہم نکاح کر لیں، جی لیکن آپ نے انکار کیا، اور حقیقت یہی تھی. اس طرف دیکھیں تو صادق اور امین، واہ اور ادھر دیکھیں تو طاہرہ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو ایسا پاک باز بنایا کہ اس معاشرے میں دونوں ہی اپنی پاک بازی، اپنی فضیلت نسبی، اپنی دینداری، اپنی دیانتداری، اپنی حیا، پاک بازی میں دونوں منفرد. سبحان اللہ. تو اللہ نے دونوں کو ملا دیا. واہ واہ. تو جب یہ نکاح ہوا، اپنا مال سرکار کے لیے وقف کر دیا، اپنی جان ان کے لیے وقف کر دی. سبحان اللہ. صبح و شام ان کی خدمت. ورنہ ایک عورت ہے نا، وہ سوچے کہ بھئی میں مالدار ہوں، جی میرے اچھا مالدار ہے تو ظاہر رہن سہن اسی طرح ہے. بالکل. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل میں، یعنی ہر طرف جو ہے دشمنی ہے، ادھر دعوت شروع ہوئی، ادھر عداوت شروع ہوئی. اللہ اکبر. ورنہ اس سے پہلے کچھ نہیں. جی جی. وہی جو اپنے تھے وہی دشمن بن گئے. کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ عظیم خاتون کے انہوں نے ساتھ دیا، اپنے شوہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور سچی محبت کی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مال ان کے لیے وقف کر دیا، اپنی جان ان کے لیے وقف کر دی. اور یہی ان کی خصوصیت تھی، بلکہ خصوصیات تو بہت سی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ان کی حیات مبارکہ میں کوئی دوسرا نکاح سرکار نے نہیں فرمایا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی ان سے محبت. سبحان اور اللہ. ان کے وصال کے عرصہ دراز کے بعد بھی کبھی ان کا ذکر آتا تو مبارک آنکھیں نمناک ہو جاتی. اللہ. ان کا ذکر اچھے طریقے سے کرتے تھے، سبحان. بہترین طریقے سے ان کو یاد کرتے تھے. سبحان. اور ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے ہی فرمایا کہ سرکار آپ اب بھی اس بوڑھی ختیجہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی وہ تو اتنا عرصہ ہو چکا. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے. اللہ. فرمایا عائشہ وہ عورت ایسی تھی کہ اس نے اس وقت میری مدد کی ہے جب سب نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس وقت اس نے اپنی جان سے، اپنے مال سے میری مدد کی. سبحان اللہ. اور حقیقت ہے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی مدد کرے تو انسان کے دل میں اس کی کتنی محبت ہوگی. جی نہ اپنا آرام دیکھا، نہ اپنی آسائی دیکھی، نہ اپنی دولت دیکھی، سب کچھ فدا کر دیا، قربان کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. تو سبحان. یہ ان کی ایک محبت تھی اپنے شوہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. شعیب ابو طالب میں آپ دیکھ لیں، جی جی. یعنی ایسی زندگی. چلیں گھر کی زندگی تو الگ ہے جہاں سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، سب سے بالکل الگ ہے، لیکن کیا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو نہیں چھوڑا. یہ بتا دیا کہ میں پورے معاشرے کو چھوڑ سکتی ہوں، معاشرہ اگر ہمیں چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چھوٹنی چاہیے. سبحان اللہ. اس موقع پر بھی اور وہیں وصال بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسی سچی محبت اور ایسی بے لوث محبت جس کو آپ یعنی الفاظ آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہیں پر وصال فرمانی. اللہ. تو یہ ہے ان کی شان. سبحان اللہ. حضرت کرام آپ نے سنا حضور فخر المشائخ مدظ اللہ العالی نے کتنے پیارے انداز میں یہ بیان فرمایا کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی اطاعت اور فرما برداری فرمائی کہ کیسی ہی مشکل گھڑی آئی، کیسا ہی معاملہ آیا، لیکن انہوں نے رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں، اور اپنے جان سے، اپنی مال سے، اپنی ہر چیز سے، اپنے جو ان کے مصائبین تھے، جو باندیاں تھیں، ان تمام کے ساتھ مل کر دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عجیب انداز میں عشق اور محبت فرمائی. اپنے دوسرے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں پہلا سوال رکھتے ہیں. حضور یہ جو
ایک محبت تھی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر بحیثیت شوہر بھی اسے دیکھا جائے تو آج کی خواتین کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اتنا کچھ فرما گئے، کچھ میرے لیے رہنے دیتے، اللہ لیکن یہ کہ میں سعادت حاصل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی بے شک بلا سبحان اللہ، خوف تردید جی اللہ اکبر، ام المومنین، ام المومنین، ان کے ساتھ نبی پاک کی شہزادیاں۔ سبحان اللہ۔ آج کی خواتین کے حوالے سے میں دو باتیں، عورت تجارت کر سکتی ہے، صحیح، بالکل، عورت رشتہ بھیج سکتی ہے۔ سبحان اللہ، صحیح، ہمارے ہاں ہوتا ہے جی مرد کی طرف سے آئے پروپوزل آئے رشتہ جی آئے، ضروری نہیں ہے، لڑکی بھی بھیج سکتی ہے۔ صحیح، عورت بھی تجارت کر سکتی ہے جو اپنی نسوانیت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ، اس کے نسوانیت پہ حرف نہ آئے۔ حرف نہ۔ ابھی آپ نے سنا جس معاشرے میں بیوہ کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا ان کے لیے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، کیوں کہ وہ ملیکۃ العرب طاہرہ کہلاتی ہیں، پاک سبحان باز خاتون، پاکیزہ خاتون۔ سبحان اللہ، یہ بھی پوائنٹ جی نوٹ بالکل۔ کیا جائے۔ میسرہ جی ان کا غلام ہے، غلام جی، خود آفر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آفر کا مطلب پیشکش، جی جی، کہ جی اگر آپ میرے ساتھ تجارت کریں تو میں جتنا دوسروں کو نفع دیتی ہوں آپ کو زیادہ دوں گی۔ اللہ اکبر، شہرت سن رکھی ہے جی، کہ یہ صادق بھی صادق ہیں، ہے، امین، یہ امین بھی ہیں، واہ، یہ سبحان شرم و حیا والے بھی ہیں۔ بے شک، سب لوگ ان کے لیے کسی کے پاس کوئی نیگیٹو سینٹینس، کوئی منفی جملہ نہیں ہے، ہر واہ، ایک کے واہ۔ منہ پہ تعریف ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر یہ ازل سے مقدر ہوتا ہے، سبحان اللہ، جیسے انہوں نے کہا نا ملایا رب نے۔ بے شک، اس کو بیچ کر اس سے سوال کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، غرض رکھنی چاہیے نفع کتنا ہوا، صحیح، مال کتنا بکا، نفع کتنا ملا، جی، سودا کیسا رہا، تاجر تو یہ دیکھ، وہ نہیں پوچھ رہی، بالکل، نبی کے احوال پوچھ رہی، واہ واہ، سبحان، اور وہ بھی سچائی کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ واہ واہ، پھر نفیسہ جو دوست ہے اس کے ذریعے خود پیغام بھیج پیغام رہی ہیں۔ بے شک، یہ خواتین کے لیے رہنما۔ ان کی شخصیت میں جو سب سے بڑا پہلو ہے کہ انہوں نے وفا اور خدمت، واہ واہ، سبحان اللہ، وفاداری دیکھیں اور خدمت شعاری دیکھیں۔ جی جی، سبحان اللہ، کوئی آپ کو اور نظیر ایسی مشکل ملے گی۔ بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی سہیلیوں تک کو یاد رکھنا، جی بالکل، اور ان کا ہمیشہ ذکر خیر۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، اللہ، کیا بات ہے، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے نہیں دیا، اللہ نے مجھے انہی سے اولاد دی۔ جی، اور خوشخبری کیا ہے کہ جنت میں ان کے لیے زمرد کا محل تیار ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے۔ جی بالکل، نہ کوئی شور ہوگا، نہ وہاں کوئی اور پریشانی ہوگی، واہ واہ، سبحان اللہ، اور اللہ سلام بھیج رہا ہے جی، واہ واہ، ایسی کہ عظیم میرا سلام کہیں ان سے۔ سبحان اللہ، میں اس ہستی کا نام لینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھوں واہ، گا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے محبت اور خدمت میں جو کچھ کیا، ہم انہیں اسلام کی، مسلمانوں کی محسنہ بھی کہیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، بالکل، یعنی ان کے لیے کتنی سعادتیں ہیں نبی پاک کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، صدموں پر صدمے۔
جی باقی ازواج مطہرات نے وہ چیزیں نہیں دیکھی. اللہ صحیح فرمایا. اعلان نبوت سے لے کر سیدہ کی وفات تک جی جو صدمے انہوں نے سہے اور جس طرح ساتھ دیا. اللہ. کوئی آپ کا تکلیف میں ایک لمحہ بھی ساتھ دے آپ یاد رکھتے ہیں. جی بالکل. کیسی جانثار تھیں, کیسی وفادار تھیں. سبحان اللہ. اچھا پاک بازی میں دیکھیں, عبادت گزاری میں دیکھیں, سبحان اللہ. مال خرچ کر کے خوش ہو رہی ہیں نبی جی. پر اور دین پر. بالکل یہ ان کی یعنی فراخی دیکھیں. بالکل. اس سبحان اللہ. لحاظ سے بھی ایک اور بات کی تھی حضرت نے کہ وہ حسن و جمال میں بھی اس وقت ممتاز تھی. بے شک. سبحان اللہ. مزاج ہوتے ہیں, وہ شاعر نے کہا تھا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی. مگر وہ کیسی شاندار خاتون ہیں, ان میں نزاکت نہیں آ رہی. اللہ اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ خدمت کر رہی ہیں سبحان اللہ. اور اسی کو سعادت سمجھ رہی ہیں. واہ واہ. اور پھر وہ جو پہلا واقعہ ہے اسلام کے اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے, ورقہ بن نوفل جو ان کے قریبی ہیں ان کے پاس لے جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شک نہیں آ رہا. جی واہ. یہ پوائنٹ کی بات. سبحان اللہ کیا بات. بیوی سے آپ چھپے ہوئے نہیں ہوتے. جی صحیح فرمایا. آپ کا مزاج کیسا ہے, عادتیں کیسی ہیں, دنیا کے سامنے آپ دکھا سکتے ہیں, اس کے سامنے بن نہیں سکتے. صحیح فرمایا. صحیح. بالکل. وہ آپ کی رازدان ہوتی ہے, جی بالکل. سب سے پہلے اسلام لاتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ کیا بات. کیا یقین تھا ان کا, بے نبی شک. پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا تھا, سبحان سب سے پہلے ایمان لاتی. سب سے پہلے. آج مستشرقین جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں نا, جو ہماری زبان سیکھ کر ہماری باتیں پڑھ کے لکھتے ہیں, جی جی وہ یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن ایک ہونے اور سچے ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ. کہ سب سے پہلے بیوی, بچپن کا دوست, گھر میں پلنے والا بچہ اور غلام سب سے پہلے ایمان لانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت کرام بڑے پیارے انداز میں حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی مدظ اللہ العالی نے گفتگو فرمائی اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی عظیم خاتون ہیں کہ جو حسب میں بھی بے مثال ہیں, نسب میں بھی بے مثال ہیں, اور ان کی پوری ذات والا صفات ہی بے مثال ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر چیز میں بے مثال اور بے نظیر بنایا, اور پھر رفاقت بھی ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے شوہر کی عطا فرمائی کہ وہ ذات بھی بے مثال ہے, ان کے کمالات بھی بے مثال ہیں, ان کا نام بھی بے مثال ہے. چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب, بریک سے لوٹیں گے اور سوالات کو آج کے موضوع کے مطابق شامل کریں گے. یہ اشرف رنگ رنگ رنگ, 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 یہ اشرف رنگ رنگ رنگ. خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے اشرفی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. میں حضور فخر المشائخ کی جانب بڑھتا ہوں اور دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور یہ فرمائیے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جو صرف آپ ہی کو عطا کی گئی, تو ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیے, سب سے پہلی خصوصیت تو جو حضرت نے بھی بیان کی, ایمان لانے میں اول. ٹھیک. کہ اس وقت حرم نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تھیں, پہلی زوجہ محترمہ تھی, تو سرکار تشریف لائے تو ظاہر گھر تشریف لائے, اور سب سے پہلے جو وحی کی کیفیت, وحی کا حال, ساری چیزیں جو بیان کی, وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ٹھیک. اور وہی سن کر وہ آپ پر ایمان لائیں.
تو یہ اولیت جو آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوئی. سبحان اللہ. امہات المومنین میں سے ظاہر ہے وہ بعد میں پھر اس میں سرکار کے حرم میں تشریف لائیں، لیکن یہ خصوصیت جو ہے یہ آپ کے ساتھ خاص. ٹھیک. دوسری خصوصیت یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے جی وطن سے تھے، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیٹیاں، صاحبزادے اور صاحبزادیاں وہ سب آپ ہی کے ان سے. یہاں حضرت میں پھر قطع کلامی کر رہا ہوں. جی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی، جی ہاں بالکل صحیح. باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. جی. میرے نزدیک وہ میرے نبی کو گالی دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. میں حضرت کی بات میں نے کاٹی ہے صرف اس لیے کہ یہ بات واضح کر دوں. جی. آپ کی کوئی اولاد ہو اور میں کہوں کہ وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اللہ. اللہ بے شک صحیح فرمایا. بالکل. ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ ان بیٹیوں کا انکار کریں؟ اللہ. جبکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور ان کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے. جی. تو اگر آپ کو ان سے محبت نہیں ہے تو آپ چپ تو رہ سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن یہ کہنا کہ وہ بیٹیاں ہی نہیں معاذ اللہ، اور اس کے بعد جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ جی ان کے لیے جو کہتے ہیں، تو بہت اچھا کیا، واضح کیا کہ 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وطن سے ہے. سبحان اللہ. اور وہ نبی پاک کی اولاد ہے بے شک. ان کو کسی اور کی اولاد کہنا یہ نبی پاک کو معاذ اللہ گالی دینا. اللہ. آپ بیان جاری. بالکل صحیح آپ نے وضاحت کی، اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے رہتے. جی. اچھا، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ 25 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں. سبحان اللہ. اتنا عرصہ کسی کو نہیں ملا. اللہ. اور اس تمام عرصے میں جو آپ نے خدمت کی اپنی جان سے، اپنے مال سے، یعنی ہر طریقے سے جو ممکن ہو سکتا تھا سرکار کی خدمت کی. سبحان اللہ. اور ہر رنج میں، خوشی میں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں سرکار کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا، پھر ایک خصوصیت یہ کہ آپ کی حیات مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جی. اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جتنے بھی نکاح فرمائے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجوہات تھیں. جی. اس کے اسباب تھے اور ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی. جی. اس کی اس وقت مطلب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. ٹھیک. لیکن آپ کے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو محبت آپ نے دی، جس طرح آپ نے خدمت کی، جس طرح آپ نے اسلام کے لیے اپنا مال وقف کر دیا، اپنی جان کو وقف کر دیا، اور اس مشکل وقت میں جب ہر طرف دشمنی ہے، ہر طرف سے عداوت ہے، ہر طرف سے نفرت ہے، اپنے جو ہیں وہ بھی عداوت کر رہے ہیں، غیر تو غیر ہیں. یعنی خود قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ، خاندان والے، سگے چچا، وہ دشمنی کر رہے ہیں. اس وقت ایک عورت جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ لگی ہوئی کہ دنیا ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف. سبحان اللہ. تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. بے شک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے نکاح فرمایا، آپ کی اولاد سب آپ ہی کے وطن سے ہوئی، 25 سال آپ کی خدمت میں رہیں، اسلام لانے میں اول رہیں، اور یہ اولیت آپ کے نام کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور ایک آخری خصوصیت جو ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت جبریل کی طرف سے آپ پر سلام. سرکار فرماتے کہ ختیجہ آتی ہیں تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ختیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں. تو رب فرماتا ہے میری جانب سے سلام کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں حضور میری جانب سے بھی سلام. سبحان اللہ. تو اس عورت کا مقدر، اس کا مقام دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، جبریل امی سلام بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت کرام بڑے پیارے، یہ بھی نوٹ کر لیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار 4 خواتین میں سے ایک ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ذہن میں رہے. سبحان اللہ. حضرت کرام بڑے پیارا انداز میں ہمارے دونوں مہمانان گرامی میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور حضور فخر المشائخ نے وہ خصوصیات بیان فرمائی کہ جو صرف آپ ہی کو حاصل ہیں، اور وہ یہ خصوصیات ہیں کہ اللہ رب العالمین اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سلام فرمایا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی پہلی خاتون ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور بہت سی خصوصیات جو حضرت نے ابھی ارشاد فرمائی۔ چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب، علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عجیب محبت، ایک عشق، ایک الفت، ایک وارفتگی جو تھی، وہ کیسی تھی؟ دیکھیں، جتنی باتیں ہم نے اب تک کی ہیں، ہم دوسروں پر قیاس کر کے نہیں کر رہے۔ جی، میں کسی کی مثال دوں، فلاں عورت، فلاں عورت، فلاں عورت، ٹھیک، ان کا ذکر کر کے ہم کہتے ہیں جی، کہ ہمیں اس طرح ہونا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ ٹھیک، جب ان کے لیے نکاح کا پیغام نفیسہ لاتی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں یہ کیسے ہوگا کہ وہ اتنی مالدار خاتون ہے، واہ واہ، میرے پاس تو کوئی ساز و سامان دنیا کا نہیں ہے، صحیح، تو یہ کیسے ہوگا؟ نفیسہ کہتی ہیں بس آپ حامی بھرے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا مطلب کہ وہاں ان کے پاس آپ کے لیے جو پیار ہے، واہ واہ، جو محبت ہے، سبحان وہ اللہ، تو خود طالب ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، حرم میں آنے کے بعد ہمارے ہاں مجھے بات کرنی پڑے گی، کوئی اس کو ان سے تشبیہ نہ دے۔ جی جی، شادی ہونے کے بعد ہم لوگ پریکٹیکل لائف، عملی زندگی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، کہہ دیتے ہیں نا تم شادی کے بعد بدل گئے ہو، جی یا اس جی، کو کہہ دیتے ہیں بدل گئی ہیں۔ اس خاتون کو جو اتنی شان والی کہ ملکۃ العرب کہلاتی ہے، واہ واہ، طاہرہ کہلاتی ہے، متمول ہے، یعنی مالدار ہے، سبحان اللہ، وہ اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں، واہ واہ، کیا اس بات، بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اللہ اکبر، سبحان اصل اللہ، پوائنٹ تو یہی، جی، سبحان اللہ، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تو پتہ چلا عورت بھی کردار سے محبت کرتی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، وقار سے محبت کرتی ہے، عزت۔ یہ بنیادی بات ہمیں ان سے سیکھنی چاہیے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ غار حرا جانے لگ جاتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، نبی تو کب سے ہیں، بے شک، کائنات نہیں بنی تھی، وہ نبی تھے، تب بھی نبی تھے، لیکن وہ معمولات دیکھ رہی ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں آپ تنہائی میں جا کے غار میں بیٹھنے لگ گئے؟ مجھے آنا پڑتا ہے کھانا لے کے، اللہ، پہاڑ چڑھنا پڑتا ہے، صحیح، کوئی ایسی بات نہیں مل رہی۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، رب کا انتخاب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب کے لیے چنا، منتخب کرنا، سبحان اور اللہ، وہ اس پر کہتے ہیں نا، آپ کو کوئی اگر چیز مل جائے، خود کو اس کا اہل ثابت کرنا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، انہوں نے ثابت ثابت کر کے دکھا، بے شک، ان کو ماں کے روپ میں دیکھیں، واہ، ان کو زوجہ کے روپ میں دیکھیں، سبحان اللہ، انہیں معاشرے میں تاجر کے روپ سے دیکھیں، سبحان اللہ، جس روپ سے دیکھ رہے ہیں وہ مثالی خاتون ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لیے کتنی محبت ہے، جی جی، ارشادات پڑھیے۔ سبحان اللہ، آپ بار بار سنا رہے ہیں کہ جی فرشتہ آیا اور اس نے کہا وہ جی جی، آ رہی ہیں، ان کو سلام، آگے بھی تو کہیے، ان کو خوشخبری دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں واہ موتیوں واہ، کا محل بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ بے دنیا میں ہی ان کو خوشخبری دی خوشخبری جا رہی ہے۔ بے شک، اچھا، وہ مومنوں کی ماں ہے، بے شک، قرآن میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ ماں کا ایک کردار زمانے کے ہر قوم، ہر نسل میں شمار ہوتا ہے، واہ، وہ ماں ہوتی ہے۔ بے شک، یہ کیسے بیٹے ہیں جو ماں کی بیٹیوں پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ، کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ، ماں ہے وہ، بے شک،
بالکل مومنوں کی ماں ہے. اللہ اللہ. اور ان کی شان کیا ہے؟ ان کو کہہ دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ. دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. واہ تو واہ جب واہ. نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ عورتیں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو نبی کیسے دوسروں واہ کی واہ طرح واہ. ہو سبحان سکتے اللہ. ہیں؟ صحیح. کیا بات. تو پہچان آ جائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں. جی. وہ تو خدمت کر ہی رہی ہیں، خود نبی پاک کتنا خیال رکھ واہ رہے واہ. ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں میاں بیوی کا رشتہ کیسے نبھانا ہے، ٹھیک. ایک عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے. صحیح. عورت پابندیوں میں رہ کر بھی اگر ماسک لگا کے کورونا میں رہ سکتی ہے تو پردہ کر کے بھی رہ سکتی ہے. سبحان اللہ. رہنا چاہے تو بے شک. حیا اختیار کرے. اس معاشرے میں جہاں ننگے ہو کر طواف ہوتا تھا، اللہ. اس معاشرے میں جہاں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ کل یہ بڑی ہوگی، بے شک. مجھے اس کی وجہ سے بہت شرمندگی ہوگی، عورت سے جو سلوک ہوتا تھا، اس معاشرے میں اس عورت کو کیا عزت واہ حاصل. واہ. سبحان اللہ. یہ آج کی عورت سیکھے، سبحان اللہ. ان کے کردار کو نمونہ بنا کر، ان کے اسوہ کو اپنا کر. سبحان اللہ. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اے خاتون اسلام، تو اگر چاہتی ہے کہ حسین جیسی اولاد آئے تو فاطمہ جیسی ماں بن. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، بڑے پیارے انداز میں حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمایا کہ وہ کیسی عظیم شخصیت تھی، کیسی عظیم خاتون تھیں کہ وہ معاشرہ کہ جہاں ہر طرف کفر، شرک اور عجیب و غریب حالات اور واقعات تھے، کہ جہاں پر عورت کو بالکل ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس معاشرے میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو منوایا، اپنا ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ بنایا، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر کرم نوازیاں تھیں اور عنایات تھیں. اپنے پروگرام کے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضور فخر المشائخ سے یہ معلوم کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل کی خواتین کے لیے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات والا صفات ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، تو کس طرح وہ اپنے گھریلو معاملات کے آپ دیکھیں تو وہ بحیثیت ماں، ان کی شخصیت کو دیکھا جائے، اولاد کی تربیت بھی ہے، اور اولاد بھی ایسی اولاد کہ ان کی اولاد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں. تو آپ اس تناظر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ خواتین کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی، گھر کے سارے معاملات بھی، پھر باہر بھی جو زندگی ہے، کاروبار ہے، وہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں عمیق نظر سے، خصوصاً خواتین، جی جی. تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. ٹھیک. بحیثیت زوجہ محترمہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح وہ ساتھ رہیں ہر مشکل وقت میں، یہ نہیں کہ راحت اور خوشی میں، مشکل وقت میں بھی. اور وہی مشکل وقت تھا جو کسی اور زوجہ محترمہ نے نہیں دیکھا. صحیح. ہر طرف دشمنی ہے، عداوت ہے، اور اس وقت وہ ساتھ رہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اولاد کی تربیت بھی ہے. جی. کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی خدمت بھی ہے، ان پر مکمل اعتماد، بلینک فیتھ جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی. تو آج کی خواتین کو چاہیے کہ اسی طرح اپنے شوہر پر اعتماد رکھیں اور اسی طرح اس کی خدمت کریں جس طرح ام المومنین نے کی. ٹھیک. اپنی اولاد کی تربیت اسی نہج پر کریں کہ جس طرح مشکلات کے وقت میں بھی اکثر ہوتے ہیں نا، جی ہم تو پریشان تھے، اس وجہ سے تربیت نہیں ہو سکی، ہمارے حالات ہی صحیح نہیں تھے، اس وجہ سے تربیت نہیں ہو سکی. ان کی ذات کو رول ماڈل بنائیں کہ ان کے حالات کیا تھے، جی جی، وہ کس طرح زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ساتھ تھی اولاد کہ احترام بھی تھا، ادب بھی تھا اپنے شوہر کا، اور اپنا مال بھی خرچ کر رہی ہیں، مال بھی خرچ کر رہی ہیں، اور اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہی ہیں. جی جی. تو اگر ہماری خواتین آرام کے ساتھ عمیق نظر سے
ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں تو ان کو ساری چیزیں اس کے اندر مل جائیں گی. سبحان اللہ. یہی سب سے بڑی بات ہے. حضرت دیکھیں کتنی مالدار خاتون ہیں، جی حرم نبی میں فاقے کر رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نا اللہ اللہ. کتنی بڑی بات. شیب ابی طالب، شیب ابی طالب، بالکل کتنا بہترین نمونہ. بالکل بائیکاٹ ہے. تو آج کل اگر ایسا ہو تو آپ دیکھتے نا کہ تمہارے پاس تو آ کر مجھے کچھ ملے ہی نہیں، جی. تمہارے ساتھ تمہیں پریشانی اور رہی. اگر کہیں میں تو خرچ اپنے- کرنا پڑ جائے تو اس پر بھی. میں اپنے باپ کے گھر سے ہی تھی، میرے فلاں یہ ساری چیزیں ہیں نا معاشرے میں آج کل ہو رہی. جی. لیکن ان کو دیکھیں اپنا مال خرچ کرنے کے باوجود زبان پر ایک دفعہ نہیں آیا کہ میں نے مال خرچ کیا ہے. واہ واہ جہاں سرکار ہیں ہم انہی کے ساتھ. واہ واہ. سبحان اللہ. تو یہ اصل چیز یہ ہے، ٹھیک. وفاداری اسے کہتے ہیں. سبحان اور اللہ. وفاداری اور اس کی سمجھ اسی وقت آتی ہے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے. جی. آرام سے وقت میں تو سب ساتھ ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، آرام ہے، سکون ہے، ساری عورتیں خوش ہیں. اصل یہ کہ جب شوہر مشکل میں آئے اس وقت بیوی ساتھ دے تو پھر سمجھ آئے کہ وہ مثالی بیوی. اس میں اور بات بڑھائیں. جی جی. آج کل چونکہ پاکستان میں میرا جسم میری مرضی، جی جی. عورت مارچ، سیدہ تو گھر کے کام خود کر رہی ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. 6 بچے ہیں، جی جی. شوہر ہیں، کہیں کوئی خدمت گزار نہیں ہے. جی. ہمارے ہاں کتنی شکایات کرتی ہیں. جی ہاں، صحیح. بالکل. ان سے سیکھیں. سبحان یہ اللہ. آپ ہی کا گھر ہے، جو کچھ کر رہی ہیں آپ اپنے لیے کر رہی ہیں. آپ اس کو ٹھیک. کیوں سمجھ رہی ہیں کہ یہ کوئی آپ کی ملازمت ہے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. اپنے گھر میں کام کرنا ملازمت نہیں ہوتا. جی. تو آج ہماری خواتین نے ان ہستیوں کو رول ماڈل بنانے کی بجائے کن کو بنا دیا ہے؟ جی جی. صحیح. یہ شک، یہ شکایتیں، یہ نخرے، یہ ہمیں زندگی کی خوشیوں سے دور کر دیتے ہیں. اللہ. پھر ہم بے شک. زندگی گزارتے ہیں، جیتے نہیں ہیں. اللہ اللہ. ظاہر ہے سبحان جب شک پیدا ہو جائے گا تو کیسے پھر جی. وہ تو محبت ختم ہو جائے گی نا. صحیح. اور وہاں شک کا شائبہ بھی نہیں. اللہ. آپ یہ دیکھ جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ وہی نازل ہو رہی ہے تو شک بھی نہیں ہے، فوراً اسلام قبول کر لیں. سبحان اللہ. اتنا یقین ہے ان پر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. سبحان اللہ. پروگرام کے اختتام پر حضور چاہوں گا کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ ٹھیک ہے خواتین کی طرف سے جو معاملات ہیں وہ اس کو درست کریں، لیکن ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے کس طرح کا برتاؤ کرے، کس طرح کا بیہیویئر اختیار کرے، اس کے متعلق میں چاہوں گا کچھ. اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. جس طرح خواتین ام المومنین کو رول ماڈل بنا رہی ہیں، جی. مرد حضرات سرکار کو رول ماڈل. سبحان اللہ. سبحان. کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری. کاشان نبوت میں آتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی. عائشہ تھوڑا سا بچا کے مجھے بھی دے دو. واہ واہ. سبحان اللہ. اور جب دیا گلاس تو کہا کہ بتاؤ منہ کدھر لگایا، میں بھی ادھر منہ لگا کے پی. اللہ. سبحان اللہ. غور کریں، اتنی محبت جب میاں بیوی میں ہوگی تو گھر جنت نہ بنے گا تو کیا بنے گا. سبحان اللہ. یہاں تو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. جی. ہاں جی، گھر جو ہے نا وہ جنت ہونا چاہیے، حور ہونی چاہیے بیوی، تو وہ بھی کہتی ہے گھر جنت ہونا چاہیے. صحیح صحیح. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے تعلیم، دینی جی تعلیم ہاں، سیکھی. یہ جی. چھوڑ دی. باپ کو چاہیے بیٹے کو، ماں کو چاہیے بیٹی کو سکھائیں. صحیح. شوہر بیوی کے تربیت. حقوق دونوں کو سکھائیں. سبحان. ساس سسر کے ساتھ، نند بھاوج کے ساتھ سکھانا چاہیے. صحیح. ہمارے یہاں تو ڈرامے ایسے ہیں نا جو سکھایا جا رہا ہے کہ جی یوں کرنا. تو جب آپ اس طرح کی تربیت کریں گے تو کون سا گھر بسے گا؟ واہ واہ. اسی سے خرابی پیدا ہوگی. سبحان. حضرت کرام بہت پیارے انداز میں ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت، ان کی شان، ان کے محاسن کو بیان فرمایا. میں دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتا ہوں. اور آخر میں آپ سے ایک بات بس عرض کرتا چلوں کہ ہمیں آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں. اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو ان کی سیرت طیبہ کے متعلق واقعات
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی ایک محبت تھی، جو ایک اطاعت تھی، جو فرما برداری تھی، اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ایک رول ماڈل بنا سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینی کتابوں کو اٹھاتے نہیں، انہیں پڑھتے نہیں، تو جب پڑھتے نہیں اس سے علم حاصل نہیں کرتے، سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے، اور صرف ٹی وی چینلز کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر دین سے دوری ہو جاتی ہے اور دنیا کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یہاں بھی بربادی ہوتی ہے اور قبر کی طرف بھی بربادی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان عظیم خاتون کی، ان خواتین کی شخصیات کا مطالعہ کریں جو ازواج مطہرات ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حرم مبارک کی خاتون ہیں، اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، اور دیگر صحابیات کی جو سنہری زندگیاں ان کی ہمارے سامنے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ جب ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابی کو حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں صدائے اشرفی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ